حسین 71 اٹھا کے آخری خطبے میں بھی کہتا رہا مجھے پہچانو میں کون۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے، ہر تفسیر میں لکھا ہے کہ مباہلے کے میدان میں مصطفیٰ نے حسین کو اٹھایا تھا۔ یہ ہر تفسیر میں لکھا ہے حسین کو کتنی عمر تھی مولا حسین کی؟ 6 سال۔ حسن 7 سال کیا حسین 6 سال کے؟ اگر حسن چل سکتی ہے تو حسین کیوں نہیں؟ یہیں پہ خطاب ختم کر دوں نا اگلے جملے پہ، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جملہ ہی اتنا بڑا ہے، 6 سال کا بچہ اٹھایا نہیں جاتا، لیکن مصطفیٰ حسین کو اٹھا کے کیوں لے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ حسین کو سبق پڑھا رہے تھے۔ اگر دین کے لیے بچے اٹھا کے چلنا پڑے تو یوں چلنا ہے۔ مباہلے میں بھی ایک بی بی گئی تھی، کربلا میں بھی ایک بی بی گئی۔ جو مباہلے میں گئی وہ زہرا تھی، جو کربلا میں گئی وہ ثانی زہرا تھی۔ میں آپ کی آنکھوں کو سلام کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو حسین کو؟ آؤ بابا جی میں بتاتا ہوں کیوں روتے ہیں۔ میرے صاحب جو بی بی مباہلے میں گئی ہے نا، مباہلے میں وہ جن کے ساتھ گئی تھی انہی کے ساتھ لوٹی تھی۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رہے۔ جو میں نے کہنا تھا میں کہہ گیا۔ زہرا جن کے ساتھ گئی نا میدان میں، جب گئی تو پاپا ساتھ تھے، شوہر ساتھ تھا، بیٹے ساتھ تھے، لوٹی تو ساتھ تھے۔ جب زینب کربلا گئی، جب گئی تو اکبر ساتھ تھا، قاسم ساتھ تھا، اور محمد ساتھ تھے، عباس جیسا بھائی ساتھ تھا، حسین ساتھ تھا، مگر لوگوں جب گئی تو ساتھ تھے، جب لوٹی دل کے دھڑ میدان میں پڑے تھے۔ سر لے دو گزر گیا 10 محرم کا دن، مگر ایک بات یاد رکھے، میں جس پر بنیاد بنا کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 72۔ اگلا جملہ اگر سینے میں دل ہے تو سنیے گا، خدا کی عزت کی قسم کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں۔ اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی۔ اکیلی زینب، اگر بھی کہے حضرت یہ کیسے اکیلی زینب 72 مرتبہ کیسے شہید ہوئی؟ لوگوں جن بیویوں نے کبھی بازار کا رستہ نہیں دیکھا، جن کے سر سے دوپٹہ سر کے سورج حیا سے چھپ جاتا تھا، زہرا کی انہی بیٹیوں کو بازار سے گزارا۔ حزب الاحناف کے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میں حوالہ پیش کر دوں گا۔ اگلا دن آیا نا یا اس سے اگلا دن 72 لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ 10ویں کا دن گزر گیا، رات آ گئی،
وہ شامی حرامی ساری رات شراب پیتے رہے، محمد کی بیٹیاں ننگی ریت پر بیٹھی، خیمے تو جل چکے تھے، سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، نیچے ریت ہے، اوپر آسمان ہے۔ اگلا دن آیا، اب تسلی سے ترتیب سے سنتے آئے جتنی میرے اندر ہی لگی۔ اگلا دن آیا، اس نے کہا چلو تیاری کرو، کوفے جانا ہے۔ سب سے پہلے شہیدوں کے سر کاٹے گئے، جب سر کاٹ کے گرے گئے نا تو سر 71 نکلے۔ ابن زیاد کہتا ہے ایک سر کم ہے، ابن سعد کہتا ہے ایک سر کم ہے۔ میں نے ابن زیاد کو بھیج دیا لکھ کے کہ 72 ہے، اگر 72 پورے نہ ہوئے تمہاری خیر کوئی، وہ سر ڈھونڈو۔ لوگ ڈھونڈنے لگے کس کا سر ہے، کس کا سر ہے۔ اور ملالائن کہتا ہے ایک وہ تھا جسے میں نے حسین کے ہاتھوں میں مار دیا تھا، وہ 6 ماہ کا تھا، اس کا سر کیوں نہیں مل رہا؟ حسین نے کھڑے کھڑے نا اپنی تلوار سے اصغر کی قبر کھود کے اصغر کو دفن کر دیا۔ اب آپ تصور کریں، لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ نبی کی لسن ہے یار، نبی کی شہادت، زہرا کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا ڈھونڈو وہ لاش کدھر ہے؟ ظالموں کو شامی کتے میدان میں پھیل گئے، ایک ایک لیزہ زمین پہ مارنے لگے، ریت میں لیزے مارنے لگے۔ کسی لیزے کے ساتھ اصغر آئے گا، ایک ظالم نے زور سے لیزہ مارا، جب لیزہ ریت سے نکلا تو اصغر سجا ہوا۔ بہتر سر کاٹ لیے گئے، سر نیزوں پہ چڑھائے گئے، اور زہرا کی بیٹیوں کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھا دیا۔ شمر لائن کو نے ایک سازش شرارت سوچی، اب اس کی شرارت دیکھیے، اس نے نا حسین کے بیمار کو پکڑ کے اٹھایا، گلے میں زنجیریں ڈالی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، سجاد سے چلا نہیں جا رہا، شدید بخار، ہاتھ میں درہ پکڑا، زنجیریں بھی پہنا کے کہتے چل، سجاد کو میدان میں لے کے آیا، ایک ہاتھ میں وہ اونٹوں کی بہار پکڑائی جس پر بیویاں سوار تھی، دوسرے ہاتھ میں وہ نیزہ پکڑایا جس پر حسین کا سر سجا تھا، اور درہ پکڑ کے کہتا چل، بیمار ایک قدم چلتا ہے گر پڑتا، پھر چلتا ہے گر پڑتا، وہ مار رہے سجاد چل، وہ چل نہیں پا رہے، پھوپھی زینب اونٹ سے منظر دیکھ رہے، رو کے کہتی سجاد ابھی تو بڑا سفر کرنا۔ سجاد ابھی تو بڑا سفر کرنا ہے، بیٹا ہمت کر، تو یہی پہ ہمت ہار گیا، قدم اٹھا چل۔ سجاد کا جملہ سنیے گا،
رو کے پھوپھی کی طرف دیکھا، پلٹ کے اونٹ کی طرف دیکھ کے کہتا پھوپھی کیسے چلوں، اوپر دیکھوں تو بابا کا سر نظر آتا ہے، نیچے دیکھوں تو اکبر کا دھڑ نظر۔ اب کافرہ چل رہا ہے، کافرہ چل رہا ہے، چلتے چلتے نا کوفے سے پہلے دوپہر کا وقت ہے، یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے، پانی کوئی نہیں ہے، دوپہر ہے، شدید دوپہر۔ اس نے کہا خیمے لگاؤ، دھوپ میں خیمے لگ گئے، یزیدی لعنتی خیموں میں بیٹھ گئے، مصطفیٰ کی بیٹیاں دوپہر کو گرم ریت میں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جاؤ چاروں طرف پھیل جو پانی ڈھونڈ کے لاؤ، سپاہی نکل گئے، اسی گرم ریت پر نا، آپ کو پتہ ریتلے علاقے میں جھاڑیاں ہوتی ہیں، ایک خشک سی جھاڑی تھی جس کا تھوڑا تھوڑا سایہ تھا، سکینہ زینب کی گود سے اٹھی، پتہ نہیں کتنے دنوں کی تھکی تھی، اس جھاڑی کے نیچے جا کے بیٹھ گئی، جب بیٹھی تو شہزادی کو لیٹے لیٹے نیند آ گئی، ادھر سے شام ہو گئی، پانی آیا، قافلہ پانی لے کے چل پڑا، سکینہ ادھر ہی بیٹھی رہی، کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ سکینہ کدھر ہے، چل پڑا، تھوڑا آگے گئے تو جس نیزے پر حسین کا سر لگا تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، ایک سپاہی کھینچے نیزہ نہیں نکلا، 2 4 10 مل کے نیزہ نہیں، انہوں نے کہا سجاد کو بلاؤ، سجاد آئے، کہا زین العابدین تیرا بابا آگے چل کیوں نہیں رہا؟ سجاد رو کے کہتا میرے بابا کے راز میری پھوپھی جانتی ہے، بابا کے راز میری پھوپھی جانتی ہے، کہا پوچھو، سجاد گئے، رو کے کہا پھوپھی بابا آگے سفر نہیں کر رہے، بابا آگے سفر نہیں کر رہے، نیزہ پھوپھی زمین میں گڑ گیا، اب رات ہو چکی تھی، بابا آگے سفر نہیں کر رہے، اچانک جب سیدہ زینب نے سنا نا کہ حسین سفر نہیں کر رہا، کہا سجاد دیکھو سکینہ کدھر ہے، آوازیں دی گئی، سیدہ سکینہ کا جواب دیا ہے، اب رات زیادہ ہو رہی تھی، کہا جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں چلے گا، انہوں نے کہا پھر کا پیچھے پلٹو، جہاں رکے تھے، انہوں نے کچھ لوگ بھیجے ساتھ سیدہ زینب، سجاد جاؤ لے آؤ، جب آئے نا سیدہ زینب نے دیکھا اسی جاڑی کے نیچے ایک نقاب پوش بی بی ہے، اس بی بی نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ سے پیار کر رہی ہے، بی بی سکینہ سے باتیں کر رہی ہے، سکینہ بی بی سے باتیں کر رہی ہے، سیدہ زینب کہتی میں آہستہ قدم اٹھاتے اٹھاتے قریب ہوئی کہ یہ بی بی کون ہے، سکینہ سے باتیں کیا کر رہی ہے، بی بی نے مجھے پہچانی نہیں گئی، بی بی نے نقاب کیا تھا، مگر سکینہ کے سر کے ہاتھ پیر کے کہہ رہی تھی بتانا تیرا اکبر کیسے شہید ہوا، بتا تیرے چچا عباس کے بازو کیسے ختم ہوا، بیٹا بتا جب تیرا بابا حسین گھوڑے سے زمین پہ آیا اس کی لاش میں گھوڑے کیسے بنے، سکینہ ننی ننی توتلی آواز میں بتا رہی، سیدہ زینب کہتی میں اور قریب ہوئی،
نے سلام کیا، میں نے کبھی بھی بڑی مہربانی، آپ نے ہماری بچی کی حفاظت کی ہے۔ سکینہ دوڑ کے میرے پاس آئی، میں نے بی بی سے پوچھا بی بی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے نقاب کیا ہے، مجھے تعارف تو کروائے آپ کون ہیں، اس ویرانے میں آپ کہاں آ گئی؟ سیدہ زینب کا پوچھنا تھا۔ بی بی نے نقاب ہٹا کے کہا زینب مجھے پہچان، میں آج نبی نہیں، میں مدینے سے تیری ماں زہرا آئی۔ چلتا چلتا قافلہ کوفے پہنچا۔ کوفے کی الگ کہانی ہے۔ جب بی بی کوفے میں داخل ہوئی ہے، بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رسیوں سے سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اچھا میں آپ ایک بات کہتا ہوں، یہ کوفہ پتہ کون سا شہر ہے؟ اس میں کبھی علی حاکم بن کے آیا تھا، کبھی علی حاکم۔ اچھا جب علی آئے تھے نا تو 7 شہزادے بھی آئے تھے۔ یہی بی بی 70 لونڈیوں کے جھرمٹ میں داخل ہوئی۔ بی بی جامعہ مسجد کوفہ کے منبر پہ درس قرآن دیتی تھی، گھر گھر جا کے مصطفیٰ کی حدیث پڑھاتی تھی۔ پورے کوفے کی بیویاں سیدہ زینب کی شاگرد تھی، اور جس کوفے میں زہرا کبھی شہزادی بن گئی، جس کوفے کے بازاروں میں سیدہ زینب کبھی شہزادی بن کے آئی تھی، اسی کوفے میں اسی علی کی بیٹی آج داخل ہوئی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ دو باتیں میں دمشق کی سنا ہوں۔ یہ واپسی کا سفر بڑا دردناک، یہ مصطفیٰ کا لوٹا ہوا قافلہ مدینے کیسے گیا۔ مراتب بھائی آپ مجھے بتا رہے تھے نا، آپ شام میں گئے، آپ نے یزید لعین کا دربار دیکھا، آپ نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، میں خاموش ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا بڑی دیر پتا چل گیا تھا کہ بعد قیدی آ گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً پیش کر دیا جاتا، مگر نہیں، ظالم کہتا میں پہلے تیار ہو جاؤں، میں دربار سجا لوں۔ اور میں نے کتاب میں یہ لفظ پڑھے، مراتب صاحب کتنی دیر بیویوں کو کھڑا رکھا تھا، چھتوں پہ شام کی بیویاں چڑھ گئی، بازاروں میں شامی فوجی آ گئے، درمیان میں زہرا کی بیٹیاں کھڑی ہو گئی، پتہ کتنی دیر، 6 گھنٹے تک زینب نے انتظار کیا اس لعین کے دربار میں جانے کی۔ ترتیب کیا البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا، الکامل کے اندر علامہ ابن اسیر نے لکھا، معتبر ترین کتب کے حوالے میرے پاس موجود ہے۔ حضرت پتہ کیا جملے کیا لکھے، جب یہ قافلہ دمشق لعنتی کے دربار میں جا رہا تھا، یہ قافلہ آگے آگے ڈھول والے تھے، پیچھے پیدل چلنے والے وہ فوجی تھے جنہوں نے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں پکڑی، ان کے پیچھے وہ سواریاں تھی جن پر بیویوں کو بٹھایا ہوا۔ شام کے بازار میں ایک تماشا لگا، سیدہ زینب نے نا ایک سپاہی کو پاس بلایا، کہا میرے بھائی میری بات سن، قریب آ کے کہتے کیا بات ہے؟
اس نے کہا یہ جس نے نیزے پر حسین کا سار اٹھایا نا اسے کیا تھوڑا آگے چلا جائے، میرے پاس نہ کھڑا ہو تھوڑا. اس نے کہا بی بی کھڑی ہو رہا ہے ادھر نہیں تو ادھر کیوں؟ کہا ایک فرق ہے، جب یہ ادھر کھڑا ہوتا ہے نا لوگ حسین کو دیکھتے ہیں، نظر زہرا کی بیٹی پہ پڑتا ہے. اسی بازار کے اندر بہت کچھ ہوا. ایک بی بی چھت پہ بیٹھی تھی، اس نے نا اپنے خادم کو بھیجا جا وہ جو قیدی بی بی ہے نا ان لانتیوں شامیوں حرامیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ باغی ہے، یہ باغی ہے جنہوں نے امیر المومنین لعنت اللہ علیہ یزید کے خلاف بغاوت کی ہے اور ان کے سر کچل دیے گئے، ان کی بیویوں کو قیدی بنا دیا، یہ مشہور کر دیا. وہ چھت پہ کھڑی بی بی اس نے اپنے خادم کو بھیجا جا قیدیوں سے پوچھ کے آ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اگر سینے میں پتھر میٹیل ہے تو میرے لفظ ذرا کانوں جگہ دیجیے گا، پتہ کر ضرورت تو نہیں. وہ آیا سجاد سے کہا آپ میں سب سے بڑا کون ہے؟ سجاد نے کہا میری پھوپھی بڑی ہے. وہ ان کی خدمت میں آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا آپ قیدی ہے ہمارے مہمان ہیں، میری مالکن پوچھ رہی ہے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. زینب نے پتہ کیا مانگا؟ کہا اپنی بی بی سے کہہ دی اگر ٹھنڈا پانی پلا دے. وہ گیا، مشکوں والے بندے آ گئے، پورے قافلے کو پانی پلایا. وہ پھر آیا، کہا میری بی بی کہتی ہے کچھ اور چاہیے، کتاب کا میں ذمہ دار ہوں، لفظوں کا میں ذمہ دار ہوں. بی بی نے کہا اگر ہو سکے تو کچھ چادریں دے دے ہمیں. کپڑے آ گئے، چادریں آ گئی، کھانے پینے کی چیزیں بھی آئی. سیدہ زینب نے تقسیم کی. اس نے پھر کہا میری بی بی پوچھ رہی ہے مالکن کوئی اور حکم؟ فرمایا ایک ہی کام ہے. کیا؟ کہ اپنے مالکن کو بلا کے لا، میں ملنا چاہوں. وہ گیا، مالکن سے عرض کی، مالکن دوڑی گئی. کہا جی بی بی آپ نے بلایا. کہا یہ کلمہ پڑھنے والے تو ہمیں نہیں پہچان سکتے، یہ کلمہ پڑھنے والے تو ہمیں نہیں پہچان، تم ہمیں جانتی ہو؟ شام کی اس بی بی نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی. کہا جانتی بھی نہیں ہو پھر بھی اتنی خدمت؟ کہا اس کی ایک وجہ ہے، میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے نا ایک وجہ. کب کیا وجہ؟ اب وجہ سنیے گا. اس نے کہا بی بی میرے میکے مدینے میں ہے، یہ دمشق میرا سسرال ہے، میں مدینے کی رہنے والی ہوں. اللہ جانے زینب نے مدینے کا نام کیسے سنا ہے. کبھی بھی جب میں جوان تھی نا تو میں، آپ جانتی ہوں گی ہمارے نبی کو، آپ جانتی ہوگی ہمارے نبی کو، وہ مدینے میں رہنے والے ہیں. ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ الزہرا. میں جوانی میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے گھر نوکری کیا کرتی تھی، پانی بھرا کرتی تھی. میرا رشتہ دمشق میں ہو گیا. میں بی بی کے پاس گئی آخری مرتبہ، اور بی بی سے جا کے کہا بی بی میری شادی طے ہو گئی ہے. بی بی نے پوچھا کہاں ہوئی ہے؟ میں نے کہا میری شادی دمشق میں ہو رہی ہے. بی بی نے میرا چہرہ غور سے دیکھا.
اور دیکھتی رہی. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا بی بی میں دمشق جا رہی ہوں, پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو, کوئی نصیحت ہے تو میں کر لوں, مجھے کرے میں پلے باندھ لوں, میری بخشش ہو جائے. کوئی نصیحت کر دے میں پلے باندھ لوں. کہتی پتہ نہیں کیوں میری بی بی سین زہرا رو پڑی اور رو کے کہا ایک ہی نصیحت ہے, ایک ہی نصیحت ہے, پلے باندھ لینا. میں نے کہا بی بی کیا نصیحت ہے؟ میری سین نے نصیحت کی تھی اگر کہیں قیدی دیکھ لو, اگر کہیں قیدی دیکھ لو ان قیدیوں کی خدمت ضرور کرنا, انہیں پانی ضرور دینا, انہیں کھانا ضرور دینا, انہیں کپڑے ضرور دینا. تب سے یہی عمل کرتی ہوں, کبھی کوئی قیدی نظر آ جائے میں خدمت کرتی ہوں. پیر بہان والوں آپ نے کبھی غور کیا زینب نے یہ جملے کیسے سنے ہوں؟ بڑا ضبط کیا ہے زہرا کی بیٹی نے, ضبط کر کے کہا اچھا تو اپنی بی بی زہرا کا حکم مان رہی؟ جی بیٹا. کہا دیکھ تو نے بڑی نیکی کی ہے, ہمارے پاس ہے کچھ نہیں کہ تمہیں دے سکے, مگر وہ ہمارا اتنا تعلق اللہ سے ہے, اگر تو کوئی خواہش ہے میں ہاتھ اٹھاؤں گی وہ واپس نہیں لوٹاتا. اب وہ بی بی رو کے کہتی ہے جب سے مدینہ چھوڑا دوبارہ گئی نہیں ہوں. میں جب زہرا کے گھر جھاڑو دیا کرتی تھی نا, زہرا کے ننھے ننھے 2 شہزادے ہوا کرتے تھے. بڑے کا نام حسن تھا, چھوٹے کا نام حسین تھا, ایک ان کی ننھی سی بہن زینب ہوا کرتی تھی. وہ میری گود میں کھیلا کرتے تھے. جب سے مدینہ چھوڑا نہ حسن کو دیکھا, نہ حسین کو دیکھا, نہ زینب کو دیکھا. بی بی دعا کرو مرنے سے پہلے میں ان کی زیارت کر لوں. اب زینب کا ضبط جواب دے گیا, اب زینب کا صبر جواب دے گیا. رو کے کہتی ہے بی بی سر اٹھا, تیری دعا قبول ہو گئی. اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی. کہا کیسے؟ دمشق میں کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا وہ دیکھ جو نیزے پہ ہے وہ حسین ہے. وہ نیزے پہ حسین اور جس سے باتیں کر رہی ہے یہ اسی زہرا کی لاڈلی زینب. آخری بات سن لیں, کچھ نہیں بچا کربلا سے. دمشق سے جب یہ قافلہ مدینے گیا, آپ کو پتہ بندہ شہر سے تھوڑا دور ہو تو شہر نظر آتا ہے. بڑی باتیں یہ کرنے کی کون سی کروں, سیلا پھٹتا ہے. کسی نے نا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کے کہا وہ تمہارے رشتے دار آ گئے. یہ مدینے بھی رہ گئے تھے محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے. انہوں نے جوتا نہیں پہنا, ننگے پاؤں دوڑے گھر سے. میرا اصغر آ گیا, میرا حسین آ گیا, میرا عباس آ گیا. جب دور سے دیکھا نا تو 6 اونٹ کھڑے تھے. یہ لوٹے اس بندے سے لڑے, کہا یہ ہمارے نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب گئے تھے تو 70 اونٹوں پہ گئے تھے, یہ 6 اونٹوں پہ میرے نہیں. تھوڑا سا مدینہ قریب بڑھ نظر آ رہا ہے. بس آخری بات, نماز کا وقت ہے, نظر آ رہا ہے. سیدہ زینب نے سلام علیہ فرمایا سجاد سواری روکو. آپ کی آنکھوں کو سلام دی. یہ آنسو زہرا خریدے گی حشر میں, ان کی قیمت سیدہ نے دینی ہے. کہا سجاد سواری روکو. سواری رک گئی. سجاد اتر کے پھوپھی کے قدموں میں آئے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی خیر ہے؟ سیدہ زینب رو کے کہتی سجاد تم مدینے چلا جا.
میں نہیں جاؤں گی، تو مدینے چلا جا۔ سجاد پاؤں تلے زمین نکل گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا پھوپھی خیر ہے؟ کہ نہیں سجاد تو جا، میں مدینے نہیں جاؤں گی۔ پھوپھی آپ نے 72 لاشیں دیکھ کے صبر کیا، آپ نے کوفہ کے بازاروں میں صبر کیا، آپ نے شرابیوں کی بدتمیزیوں میں صبر کیا، پھوپھی آپ نے اس لعین عالم کے دربار میں صبر کیا۔ اب تو یہ نانا کا شہر ہے، اماں زہرا کا گھر ہے، بابا علی یہ تو اپنا مدینہ۔ اب کیا ہوا؟ زینب کی چیخ نکلی، رو کے کہتی سجاد میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، میں سغرا کا سامنا برداشت کر۔ اگر سغرا نے پوچھ لیا، میری چادر کھینچ کے پوچھا پھوپھی میرا اصغر کدھر ہے، اگر سغرا نے پوچھ لیا پھوپھی مجھے تو اکبر نے لینے آنا تھا، پھوپھی میرا بابا حسین،